جماعت کیا کری؟ وہ بولے وہ حضرت حسین کے پیغام کو کیا کرے، وہ 10 دن بس وہ بناوٹی ماتم، بناوٹی رونا بھی رو رہے ہیں، سب نقلی، وہ ماتم کرتے کرتے سگریٹ بھی چل رہا، پھر وہ اس کو رکھ رہے، پھر چائے بھی ہو رہی ہے، بناوٹی رونا، یہ پیغام ہے ان کا۔ اور جناب علی وہ ٹھنڈے موسم میں جو ہے شربت بھی پلایا جا رہا ہے، اور سال بھر کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں، اور یہ سرد موسم میں لوگوں کو شربت پلایا جا رہا ہے، ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈا شربت پلایا ہے، اور گرم موسم میں لوگ جو پیاسے ہیں بھوکے ہیں سال بھر اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام نہیں حضرت حسین کا۔ یہ نقلی کاروبار سے حضرت حسین کے جو سیرت ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، کہ بناوٹی کام مت کرو۔ چنانچہ اہل سنت الحمدللہ حسب استطاعت یہی کردار ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، جتنا ہو سک رہا۔ نقل یہ ابھی اس کی تاریخ ہے، یہ علم اور تعزیے، یہ چار مینار خود آپ کا ایک تعزیہ ہے، تعزیہ ہے وہ، چلے بس اقتدار تھا بنا لیا لوگوں نے اس کو۔ تو یہ سب نقلیات اور یہ تماشے یہ اسلام سے میل نہیں کھاتے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں حضرت حسین کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس کے 300 سال تک کوئی ماتم نہیں ہوا، کوئی علم نہیں نکالا گیا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ 300 سال کے بعد شروع ہوا وہ کام۔ بعض لوگوں نے سیاسی کام نکالنے کے لیے سیاست کے طور پر اس کو شروع کر دیا۔ عباسی زمانے کے لوگ اپنی خلافت کو مستحکم کر کے سامنے والوں کو پچھاڑ دینے کے لیے ماتم شروع کیا۔ تو بغداد کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد پہ پہلی بار صحابہ کے خلاف نعرے لکھے گئے، سب و شتم کی۔ معز الدولہ ایک وزیر تھا عباسی دور کا، اس نے شروع کیا کام، وہاں چل پڑا، ہوتے ہوتے وہ نادر شاہ کے ذریعے سے ہندوستان میں آیا۔ نادر شاہ ہر زمانے ہر سال جو ہے اس کا یہ طریقہ تھا کہ اس کی خواتین وہ سب لے کے وہ نجف کربلا کے میدان جاتا، وہ زیارت کرتا سالانہ۔ ایک بار ایسا ہو گیا کہ وہ جنگوں کی وجہ سے ہندوستان میں آیا، حملہ کیا، تو اس میں اس سال جو ہے ان کی بیویاں عورتیں وغیرہ نہیں جا سکی کربلا کو، تو انہوں نے یہی کربلا بنایا دلی میں۔ چنانچہ ہوا جگہ کربلا بنا ہوا ہے، بنا کے وہی نجف بنا کے اس کی شکلیں بنا کے وہ موتی محل وہ فلا وہ نجف وہ کربلا، آپ لکھنؤ میں وہ تماشے دیکھ سکتے پوری طریقے سے، سمجھے نہیں؟ ہم بھی گئے تھے تو دیکھے وہ کربلا بھی بنی ہوئی ہے، امام باڑے بھی بنے ہوئے ہیں، ماتم خانے بھی ہیں، ایسے یہ چار مینار کی اتنی عمارت بنی ہوئی، امام باڑہ چار مینار جیسا ہے ویسی عمارت، کیا ہے وہ امام باڑہ ہے۔ تو یہ تماشے شروع ہو گئے ہندوستان میں، دلی سے وہ لکھنؤ گئے، لکھنؤ سے پھر وہ بلا حیدرآباد بھی آئی، یہاں کے ہمارے حصے میں بھی آئی، اور وہ تماشا چل رہا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ ایک مرتبہ 7ویں محرم کو اپنی خانقاہ میں درس دے رہے تھے، یہ تعزیہ جانے لگا، تو ان کے مریدین نے پوچھا حضور یہ تعزیہ اس کا احترام کرنا ہے، اس کے اوپر وہ نذرانے چڑھانا کیسا ہے؟ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو لکڑی ہے، لکڑی تو سلام، اس کے بدعت ہونے میں کیا شک ہے؟ اب جناب علی نجف خان بلکہ ایک اس کا وہ سردار تھا شیعہ، انہیں منصوبہ بنا کے حضرت کو ختم کر دیا،
بادشاہ وقت کر دی نجف خان کے زمانے میں وہ جو ہے شیعت پھیلی ہوئی تھی دہلی میں. حضرت انہوں نے 3 آدمی بھیجے اور حضرت سے ملنا ہے, مرید ہونا ہے, حضرت کے استفادہ کرنا ہے. دیکھیے بات اور دھوکے سے مارنا. دیکھیے آپ مسلم بن عقیل, ایک بات ہم کہہ کے بات ختم کر دیں گے. مسلم بن عقیل کوفے گئے تو کوفے میں جامع مسجد جب تشریف لے گئے تو 18 بعدوں نے لکھا کہ 30,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اس کے بعد پھر جو گورنر بدل گیا ابن زیاد آیا وہاں پہ, تو جناب اس نے کرفیو نافذ کر دیا. کرفیو نافذ کرتے سناٹا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. مغرب کی نماز میں 3 آدمی تھے اور فجر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے. ان کو پناہ دینے والا نہیں. ایک بڑھیا کے گھر دروازے پہ بیٹھے تو بڑھیا نے بولی آپ پانی پی لیے نا, آپ جائیے یہاں سے. آپ اندازہ لگائیے باپ, 18,000 کی در. اسی لیے کہا گیا کہ کوفے کے لوگ بے وفا, کوفی لا یوفی. جب آپ نے اتنا ان سے عہد کیا تھا تو جم کے رہتے اس کے ساتھ. اور بڑی مشکل سے 2-3 بار اس عورت نے کہا کہ آپ جائیے یہاں سے, کیونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو ان کو پناہ دیں گا ان کو پناہ دینا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا تھا. آخرکار انہوں نے گزارش کی اس سے کہ میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے. وہ عورت جانتی نہیں تھی ان کو کون ہے. آخرکار اس نے گزارش کی تو اس عورت نے ان کو پناہ دی اور وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے. اب ابن زیاد جو ایڈمنسٹریٹر تھا انہیں کیا کیا, ایک آدمی کو مقرر کیا جاسوس. اب جناب وہ جاسوس نے ایک حضرت کے معتقد کو پکڑ کے بولا حضرت کے مرید ہونا ہے میرے کو اور حضرت کے لیے میرے پاس کچھ عطیہ ہے وہ دینا ہے میرے. حضرت کا میں معتقد ہوں, اہل بیت کے چاہنے والوں میں. وہ پہنچا دیا اس کو اور وہ تو جاسوس تھا, اس نے پوری خبر ابن زیاد کو دے دی. خیر ان واقعات میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت پناہ گزین ہو گئے تھا. ہانی بن عروہ ایک بڑا آدمی تھا, تو وہ جب بیمار ہو گئے تو ابن زیاد کے ان سے تعلقات تھے. ابن زیاد ان کی عادت کو آیا ہانی بن عروہ کی. تو منصوبہ یہ بنا کہ آپ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل اندر, ان سے کہا گیا کہ وہ ابن زیاد گھر پہ آ رہا ہے, جب وہ یہاں کے بیٹھ جائے تو آپ اس کو قتل کر دیجیے. یہ اندر چلے گئے. ہانی آیا, بہت دیر بیٹھا رہا تو بھی یہ مسلم نکل رہی نہیں. تو ایک صاحب نے دوسرے اشعار پڑھ کے ان کو اشارہ دیا کہ جلدی آؤ, اور آخرکار ابن زیاد چلے گیا. تو یہ لوگوں نے, گھر والوں نے کہا کہ ارے بھیا آپ مارتے ان کو تو قصہ ہی ختم ہو گیا تھا. ابن زیاد کو جو آپ کے ہاتھ کھڑ گیا تھا. ان کے الفاظ دیکھیے کیا بولے انہوں نے. مسلم بن عقیل انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مجھے یہ حدیث ملی, حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو اچانک اس کی اطلاع کے بغیر قتل کرنا ناجائز ہے. یہ دیکھیے, حالانکہ ابن زیاد ان کے خون کا پیاسا, دشمن ہاتھ آ گیا, اس کو وہ مار سکتے تھے. انہوں نے کہا ایک تو یہ بات ہے, دوسری میں جس مہمان نے مجھے پناہ دی ہے مروت کے خلاف ہے کہ میں ان کے گھر میں ایسی حرکت کروں. دیکھیں ان کا کردار.
اہل بیت اطہار کی جو فضیلت ہے اس کردار کی وجہ سے، کیا بلند کردار ہے، موقع مل رہا ہے وہ اپنے دشمن کو جو ہے حدیث ہے بلکہ قتل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ضروری وضاحت ضروری تھی، کر دی گئی ہے. اہل بیت کے کون کون زمرے میں آتے ہیں؟ اہل بیت کے زمرے میں تو خیر سب سے پہلے گھر کی بیویاں جی، اور یہاں تو مراد ہے حضرت حسین اور ان کا خاندان جو 73 کی. تو اہل بیت میں اب جیسے اہل بیت اطہار جو قرآن مجید میں آیا ہے اس میں حضور کی بیویاں بھی ہیں، کیونکہ اگر میں آپ نے دعوت دی آپ کو کہ آپ گھر والوں کے ساتھ آئیے، بولے پہلے گھر والے بیوی آئیں گی نا پہلے تو امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں. یہ اس میں رخصت کی اجازت ہے، جتنی طاقت ہے اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا خوف کرو. اب آپ طاقت سے باہر ہے تو آپ کو اختیار ہے. اختیار ہے. دیکھیے کوئی اگر کسی کو پکڑ کے بندوق رکھ دیا اور بولا کفریہ کلمہ بولو، اس کو شریعت میں اختیار دیا گیا ہے کہ کفریہ کلمہ وقتیہ طور پر بول دے، اپنی جان بچائے، بشرطے کہ اندر سے صحیح ایمان ہو. اور اگر کوئی ہمت والا ہے انہیں بولا نہیں بولتا میں، مارو، عزیمت ہے اس کی اپنی طاقت کی چاہیے. انہیں بولا میں نہیں بولتا، میں قتل ہو جاؤں گا لیکن نہیں بولتا. ٹھیک. مولانا سابق ریاست حیدرآباد میں جو شیعہ کو استحکام ملا، الناس والا دین ملوکین کی دین ہے وجہ سے بالکل. بلکہ ہمارے علماء نے کہا کہ نظام کی سلطنت گئی اچھا ہی ہوا، نہیں تو پورے شیعہ ہوتے تھے. گوان کرہن لگا تھا گاؤں گاؤں عاشور خانے، علم، ان کو انعامہ، جاگیرہ، سب کے سب شیعہ بڑے بڑے حاکم. تو اس لیے ہمارے ایک استاد بولتے تھے اچھا ہوا حکومت گئی وہ، نہیں تو پورے شیعہ ہو جاتے تھے. پبلک تو کیا ہے، جیسا اوپر والے ہوتے ہیں پبلک ویسی ہو جاتی ہے. بہت خاص خاص قسم کے لوگ بچے رہتے، ورنہ سارے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو. کیا کریں، جو مضبوط لوگ رہتے بہت کم لوگ رہتے. اللہ تعالیٰ جی جب یہاں پر آئے دیکھیے ہوتا ہے کہ قاعدہ نہ اٹھا دینا، تو بہت مسجد ہے چھوڑ دیا. کوئی ہمت والے آدمی تھے جن کا یہ تعزیہ ہے. اورنگزیب تک مغل سلطنت خیریت سے رہی، اورنگزیب کے بعد اس میں شیعہ اثرات گھس گئے اور ان کی جو جانشین لوگ تھے ان کے پوترے. ایک صاحب تو ایسے تھے رات دن شراب میں دھت رہتے تھے، حکومت دوسروں کے حوالے کرتی تھی کچھ بھی کرو. ایک صاحب تو ایسے تھے ان کے بعد والوں میں کہ ان کو صرف عورتوں سے دلچسپی تھی، حکومت کچھ نہیں. ان کا جتنا بڑا محل تھا فقط عورتیں ہی عورتیں تھیں اس میں. ایسے بھی گزرے. اس کی وجہ سے یہ نوبت آئی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو رسول پاک علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پاک پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.